بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں تو وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ مثال اور یہ تشبیہ حق ہے، ثابت ہے، واقع ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ تشبیہ میں مشبہ بہ کے ساتھ موافقت ضروری ہے۔ تشبیہ میں بیان کرنے والے کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی کہ وہ بڑا ہے تو تشبیہ بڑی ہونی چاہیے، بلکہ تشبیہ اس کا تعلق مشبہ بہ اور مشبہ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو کافر ہے تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا اس مثال سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ بیان کی ہے تو تشبیہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی یہ بے فائدہ ہے۔ ماذا اراد اللہ، ما بمعنى ای شیء مبتدا، ذا بمعنى الذی موصول، اور اراد اللہ بہذا یہ صلہ، موصول صلہ خبر ہے مبتدا کے لیے، اور بہذا میں ہذا ممیز ہے اور مثلا تمیز ہے، اس کے ساتھ بحیثیت مثال کے، یا مثلا حال ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا اس تشبیہ کے ساتھ؟ مثلا حال کونہ ممثلا، ایسے حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، تو کیوں بیان کی ہے؟ مصنف کہتے ہیں تمیز ہے مثلا، اور یہ تمیز محول ہے، تمیز محول ہے اس مشار الیہ سے، یعنی بہذا المثل، اس مثال کے ساتھ، یعنی بہذا مسئلہ ہے تو اصل میں بہذا المثل ہے۔ کبھی تمیز محول عن الفاعل، کبھی محول عن المفعول، یہ تمیز محول عن المجرور ہے، یعنی اصل میں مجرور تھا تو اس کو منصوب بنایا، تمیز محول عن المجرور۔ ما استفہام انکاری ہے، مبتدا ہے، ای شیء، ذا بمعنی الذی ہے، اور وہ اپنے صلے کے ساتھ خبر ہے مبتدا کے لیے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ای فائدۃ فیہ، اس میں کون سا فائدہ ہے؟ حالانکہ مثال اور تشبیہ میں فائدہ ہوتا ہے۔ تشبیہ کبھی کبھی تشبیہ کے بغیر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تشبیہ کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ مولانا روم نے جو کتاب لکھی ہے مثنوی کی یہی خصوصیت ہے کہ جو مسائل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے انہوں نے مثالوں اور تشبیہات سے سمجھایا ہے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہوگا، اس کی تشبیہ اور اس کی مثال کیسی ہے۔ تو مثلا انہوں نے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، اس کی مثال سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دو بچے تھے، لڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے چھت پر، ان میں سے ایک بچہ اتر گیا اور ایک بچہ پرنالے کے اندر چلا گیا اور پھنس گیا، پرنالہ جس میں پانی جاتا ہے۔ اب لوگ جو ہے چھت پر گئے اور چیخنے لگے نکلو نکلو، جتنے وہ چیختے ہیں تو بچہ آگے جاتا ہے، وہ تو بچہ ہے، عقل نہیں ہے اس میں۔ تو کسی ہوشیار آدمی نے ان سے کہا کہ تم چیخو نہیں، تم ایسا کرو کہ چھت کے اوپر 4-5 بچوں کو بھیجو تاکہ وہ کھیلیں، جب وہ کھیلتے ہیں تو یہ کھیل کو سن کر کے آہستہ آہستہ پیچھے آ جائے گا۔ چنانچہ وہ پیچھے آ گیا اور بچ گیا۔ کہتے دیکھو یہاں بچوں کی طرف بچہ مائل ہو گیا اور بچوں کے ساتھ بچہ کھیلنے لگا اور واپس آیا اور بچ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول انسان بنائے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، ہم ان کے پاس بیٹھیں، ہم ان کے طریقے پر چلیں۔ اگر ہمارے پاس جنات اور فرشتے آتے تو ہم ان سے کیا حاصل کرتے؟ تو مثالوں سے سمجھانا مولانا روم کا کام ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کلام کو مثالوں سے سمجھایا۔ اور ہمارے متکلمین اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، وہ علم کلام کو
عقلی منطقی دلائل سے سمجھاتے ہیں جن کا زیادہ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ بہت سو کو. گمراہ کرتے ہیں یعنی ان کو ہٹاتے ہیں. کس چیز سے ہٹاتے ہیں؟ عن الحق، جیسے منافقین ہے، کافر ہے. اور لکفرہم بہ، یہ سوال کا جواب ہے کہ مثال سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. تو مثال اور قرآن کریم، یہ قرآن کریم تو ہدایت کے لیے ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو یضل کیسی صحیح ہے؟ جواب لکفرہم بہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اس مثال کے ساتھ. تو ضلال کا سبب ان کا کفر ہے، ضلال کا سبب قرآن کریم نہیں ہے. قرآن کریم کو مجازن کہا گیا، مثال کو مجازن کہا گیا. مثال تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن انہوں نے کفر کیا تو گمراہ ہو گئے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اور ہدایت دیتے ہیں کن کو؟ وہاں کفار اور یہاں مؤمنین. اور ہدایت کیوں دیتے ہیں؟ لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ، یعنی وہاں ضلال کا سبب تکذیب ہے اور یہاں ہدایت کا سبب تصدیق ہے. خلاصہ یہ ہے قرآن کریم اور مثال ہدایت کے لیے ہے، لیکن کافروں نے تکذیب کر کے اس کو سبب ضلال بنایا. جیسے آگ کھانا پکانے کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی اس میں اپنے کپڑے رکھے تو کپڑے جلا دے گا. تو جو نار پکانے کے لیے ہے اس نے اپنے عمل سے نار کو سبب احراق ثیاب اور بدن بنایا. حالانکہ آگ تو اس لیے نہیں، آگ تو اس لیے ہے تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں ہے کہ کپڑے جلائیں. تو اب بہت سو کو گمراہ کیا مثال نے کفر کی وجہ سے، بہت سو کو ہدایت دی تصدیق اور یقین کی وجہ سے. اب اگر کوئی اشکال کرے کہ کثیرن کے مقابلے میں تو قلیل آتا ہے، تو وہاں یضل بھی کثیرن ہے اور یہدی بھی کثیرن ہے. والکثیر یکون فی مقابلۃ القلیل. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کثرت اضافی ہے، ایک کثرت حقیقی ہے. جو کثرت اضافی ہو تو اس کے مقابلے میں قلت ہے، اس لیے کہ الکثرت بالنسبت الی القلت، اضافی کا مطلب نسبت. اور جو کثرت حقیقی ہے تو اس کے مقابلے میں کثرت بھی آ سکتی ہے، یہ بھی زیادہ ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو جواب آ گیا کہ جب کثرت اس کی نسبت قلت کی طرف کرے تو اس کے مقابلے میں قلت ہے، اور اگر کثرت فی نفسی ہی ہو تو یہ بھی کثیر ہے وہ بھی کثیر ہے. مثال کے طور پر مثلا اگر ہم کہیں گے اس مدرسے میں کتنے طالب علم ہے؟ بہت زیادہ ہے. آزاد علم میں کتنے طالب علم ہے؟ بہت زیادہ ہے. یہ بھی اپنی جگہ کثرت ہے، وہ اپنی جگہ کثرت ہے. لیکن اگر کثرت کی نسبت دوسری کی طرف کرے بالنسبت الی الغیر، تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یا وہاں زیادہ ہے یہاں کم ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا؟ وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے ہیں بھی اس مثال کے ساتھ الا الفاسقین، مگر کافروں کو، فاسقین کو. فسق لغت میں کہتے ہیں الخروج، خروج کو کہتے ہیں. جیسے فسقت الرطبۃ من اللب، اور فسق خروج کو کہتے ہیں. تو فسق جو خروج ہے اصطلاح میں الخروج عن طاعت اللہ کو کہتے ہیں. الفسق فی اللغت الخروج
وفي الاصطلاح الخروج عن طاعة الله تعالى. جب خروج عن طاعت اللہ ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک فسق اعتقادی ہے یعنی کافر، اور ایک فسق عملی ہے یعنی فاسق. تو مصنف نے کہا الا الفاسقین، یہاں فاسقین سے مراد ہے کافرین، الخارجین عن طاعتہ، جو اللہ تعالیٰ کی طاعت سے مکمل طور پر نکلے ہیں، مکمل طور پر نکلے ہیں، یعنی عقیدتاً بھی اور عملاً بھی. ان کا عقیدہ بھی ایمان سے نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ الذین ینقضون عہد اللہ اس کی صفت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اور کفر کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں تو وہ تو منافقین ہیں. تو منافقین فاسقین ہیں عقیدتاً. الخارجین عن طاعته خروجا کاملا، واما الخارجون عن طاعته خروجا ناقصا فهو الفاسق العملی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نکلے ہیں لیکن خروجا کاملا. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے کہ تم کتاب کو مانو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، آخرت کو مانو گے، تو اس عہد کو توڑتے ہیں. ینقضون عہد اللہ. اور اگر کوئی کہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کب کیا ہے کہ اس کو توڑا، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان سے عہد لیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے، لیکن وہ نہیں لاتے. تو عہد اللہ کا مطلب یہ ہے کہ توڑتے ہیں ما عہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کی ہے کتب سابقہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، قرآن پر ایمان لاؤ گے، تو اس وصیت کو توڑتے ہیں. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کب کیا تھا. تو ایک جواب یہ ہے کہ عہد کا مطلب جو پہلی کتابوں میں ایمان بمحمدن کی وصیت کی تھی، اس وصیت کو توڑتے ہیں. نمبر 2، یا ما عہد اللہ فی الازل یوم المیثاق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام ماننے کا عہد کیا تھا، اس کو توڑ دیا. نمبر 3، عہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے کہ تم دین پر چلو گے، اس کو توڑا. تو عہد اللہ کی 3 معنی ہو گئے، عہد اللہ فی الکتب السابقہ، عہد اللہ فی الازل فی یوم المیثاق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ، اور یا عہد اللہ الفطرت. اور عہد اللہ کا ایک مطلب ہے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، من بعد میثاقہ میں مصنف فرماتے ہیں توکیدہ علیہم، یعنی میثاق کے 2 معنی ہیں. ایک میثاق معاہدہ کو کہتے ہیں، اسم ہے، اور ایک میثاق توثیق کو کہتے ہیں، مضبوط کرنا، یعنی مصدر. تو مصنف نے تعین کی کہ میثاق سے مراد کیا ہے، مصدر ہے، یعنی من بعد توثیقہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں من بعد توثیقہ، مضبوط کرنے کے بعد. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصیت کو ان کی اوپر مضبوط کیا ہے کہ تم اس کو مانو گے، لیکن یہ توڑتے ہیں. تو المیثاق بمعنی المصدر دون الاسم، میثاق تو وعدے کو کہتے ہیں، اور میثاق تو اس کاغذ کو کہتے ہیں جس میں وعدہ لکھا ہوا ہو،
لیکن میثاق کی دوسرے معنی میں التوثیق، اور توثیق کا مطلب یہ ہے توکید ہی علیہم، اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے علیہم ان پر کہ تم ضرور مانو گے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلایا کتابوں کی نزول کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کے ساتھ۔ اب میثاقہ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ میثاقہ کی ضمیر راجع ہو عہد کو، یعنی من بعد توثیق العہد، اور دوسرا یہ ہے کہ میثاقہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہو، من بعد توثیق اللہ علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عہد کو مضبوط کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ میثاق اللہ یا میثاق العہد، دونوں احتمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو توڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان یوصل، کہ ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ ایمان کو قرآن کریم کے ساتھ ملا دو، لیکن یہ اس کو توڑتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان یوصل، کہ صلہ رحمی کی جائے، لیکن یہ اس کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی توڑتے ہیں۔ تو ان یوصل من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دو، والرحم، اور رشتے کو ملا دو، وغیر ذالک، اور یا دوسری چیز جو ملانے کی ہے، ایمان بالکتاب، ایمان بالقرآن، اور ان بدل ہے بھی کی ضمیر سے، فامر اللہ بھی، یعنی امر اللہ بان یوصل، امر اللہ بوصلہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان کو ملا دو، لیکن وہ نہیں ملاتے۔ تو اگر عہد ازل مراد ہو، جو ازل میں میثاق میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اور دوسری جگہ اس کا ذکر ہے جہاں وہ آیت کریمہ ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا تم گواہ بنو گے؟ تو أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کی دو قسمیں ہیں، ایک فساد حسی ہے اور ایک فساد معنوی ہے۔ فساد حسی یہ ہے کہ کسی کے مال کو برباد کیا، کسی کے مکان کو برباد کیا، اور فساد معنوی یہ ہے کہ گمراہی آ جائے۔ پھر فساد معنوی کی دو قسمیں ہیں، ایک ضلال، ایک اضلال، تو مصنف نے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ یفسدون فی الارض بالمعاصی، گناہ کرتے ہیں، یہ ضلال ہے۔ والتعویق علی الایمان، اور لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یہ اضلال ہے۔ تو مصنف نے اشارہ کیا کہ فساد سے مراد فساد معنوی ہے، اور فساد معنوی کی دو قسمیں ہیں، الضلال والاضلال، اور دونوں کو بیان کیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ، اب آپ کو بتایا تھا کہ اولئک کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو موصوف ہو صفات کے ساتھ، تو اولئک الموصوفون بما ذکر، یہی لوگ جو موصوف ہیں مذکور صفات کے ساتھ، کہ مثال کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، فاسقین ہے، اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں،
اور جس کے ملانے کا حکم ہے اس کو کاٹتے ہیں، تو یہی لوگ کیا ہے؟ ہم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب خسارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک خسارہ کاملہ، ایک ناقصہ۔ تو یہاں خسارہ سے مراد خسارہ کامل ہے، لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہ، کیونکہ یہ جائیں گے اس نار کی طرف جو ہمیشہ رہے گی ان پر، تو یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے۔ اور ما قبل سے مناسبت بھی آ گئی، اولئک هم الخاسرون بالکفر وکیف تکفرون باللہ، یہ خسران اٹھانے والے ہیں کفر کے ساتھ، اور کفر نہیں کرنا چاہیے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اے یہود اور نصارہ، اے منافقین اور کفار، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یا اہل مکہ، یہ بطور مثال ہے، ورنہ اہل مکہ ہو یا اہل مدینہ ہو یا منافقین اور یہود اور نصارہ ہو، سب مراد ہے۔ یہ بطور مثال اہل مکہ، تم کیسے کفر کرتے ہو، تعجب ہے، یا کیسے کیسے کفر کرتے ہو، توبیخ اور ڈانٹنا ہے۔ وقد کنتم امواتا، اور حال یہ ہے کہ تم مردے تھے۔ تو اس کی ایک معنی یہ ہے، وقد کنتم امواتا، اور تم مردے تھے نطفے کی شکل میں۔ فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دے دی۔ حیات کی دو قسمیں ہیں، حیات ناقصہ فی الارحام اور حیات کاملہ فی الدنیا، یعنی ماں کے پیٹ میں حیات ناقصہ ہے، گھومنا پھرنا نہیں ہو سکتا، اور حیات کاملہ دنیا میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو حیات کاملہ دے دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیں گے جب ٹائم پورا ہو جائے۔ فاحیاکم، پھر کیا ہے؟ ثم یمیتکم، موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیں گے بعث بعد الموت کے ساتھ۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یا جہنم یا جنت کی طرف۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا، تو تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے خاسرین بنتے ہو؟ یہ ایک معنی ہے کہ امواتن سے مراد نطفہ ہے، احیاکم سے مراد دنیا اور رحم میں ہے، اور یمیتکم سے مراد ہے عند الاجل، اور یحییکم سے مراد ہے نفخہ ثانیہ، اور ثم الیہ ترجعون۔ اور یہ مختار قول ہے، اس لیے کہ اس میں دو موت کا ذکر آیا ہے، اور امتن اثنتین و احیتن اثنتین فہل الی خروج من سبیل، اس سے پتہ چلتا ہے دو موت ہے، دو حیات ہے۔ یہ ترجمہ جو کرتے ہیں اس پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ اس میں حیات القبر نہیں آئی، حیات البرزخ نہیں آئی، اس لیے کہ اس میں تم مردے تھے تو تم کو دنیا میں زندگی ملی، پھر تم کو موت مل گئی، پھر تم کو حیات مل گئی، تو قبر اور برزخ میں جو حیات ہے اس کا ذکر نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قبر والی زندگی ہے وہ حیات کاملہ نہیں ہے، اس لیے حیات کاملہ نہیں ہے کہ اس مردے پر حیات کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس حیات کا ذکر نہیں کہ وہ حیات کاملہ نہیں ہے۔ اور وہ حیات ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پھر جلدی مر جاتے تھے، وہ حیات عارضیہ ہے، حیات اصلیہ نہیں ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کے لیے حیات تکمیلیہ ہے، اس لیے جب آدمی برزخ میں چلا جائے قبر میں تو اگر کسی نے حج نہیں کیا تو اس کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، روزے نہیں رکھے تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ حیات دنیا کے لیے تکمیل اور تکملہ ہے، اس لیے اس حیات کا ذکر نہیں ہوا۔ اور تو دو حیات اور دو موت رہ گئی۔ حیات برزخیہ کا ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، نہ مردہ گھومتا پھرتا ہے، نہ مردہ کھاتا پیتا ہے، اور اگر کھاتا پیتا گھومتا ہے تو وہ برزخ میں ہے، ہمارے سامنے نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ترجمہ یہ ہے، اور یہ مرجوح قول ہے، کیف تکفرون وقد کنتم امواتا، اور تم مرو گے، فاحیاکم، اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کریں گے قبروں میں، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیں گے نفخہ اولیٰ کے ساتھ، نفخہ اولیٰ کے ساتھ موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیں گے نفخہ ثانیہ کے ساتھ، ثم الیہ ترجعون، یہ دوسرا معنی ہے۔ تو امواتن کا مطلب فی القبور ہے، اور فاحیاکم تم مردہ تھے تو فاحیاکم فی القبور، امواتن فی القبور فاحیاکم فی القبور، اور ثم یمیتکم بالنفخۃ الاولی، اور ثم یحییکم بالبعث۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر دو حیات سے زیادہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس میں حیات فی دنیا کا ذکر نہیں آیا، اور وہ اصل حیات تو وہی ہے۔ تو وقد کنتم امواتا فاحیاکم، تم مر چکے تھے تو تم کو زندگی دے دی، یہ ایک زندگی ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم دوسری زندگی ہے، تو یہ تو تین زندگی ہو گئی، دو یہ اور ایک دنیا والی زندگی۔ سمجھ گئے بات؟ دنیا والی زندگی جس کا ذکر نہیں آیا، تو پھر تو تین حیات ہو جائے گی، تین موت ہو جائے گی، حالانکہ امتنا اثنتین و احیتنا اثنتین آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنتم امواتا نطفا، نطفہ فی الاسلاب، باپ کی پیٹ میں، فاحیاکم فی الارحام، والدنیا، اور دنیا میں۔ تو گویا کہ چار عالم ہو گئے، ایک ہے عالم نطفہ، اور ایک جب نطفہ ہو، اور ایک ہے حیات دنیاویہ، اور ایک ہے حیات برزخیہ، اور ایک ہے حیات اخرویہ۔ فاحیاکم فی الارحام والدنیا بنفخ الروح فیکم، تمہارے اندر روح کو پھونکا، اور استفہام تعجب کے لیے ہے، تعجب کی بات ہے، من کفرہم کہ یہ کفر کرتے ہیں، مع قیام البرہان، جبکہ دلیل موجود ہے کہ کفر مت کرو۔ والتوبیخ، اور اگر کوئی اشکال کرے چھے استفہام تعجب کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے تعجب کرتا ہے؟ تعجب کا مطلب تو ادراک الامر الغریب، عجیب چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ برابر ہے، عالم ہے، تو تعجب کے معنی تعجیب ہے، تم تعجب کرو کہ تم کیوں کفر کرتے ہو۔ یا والتوبیخ، یہ توبیخ اور ڈانٹنے کے لیے ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حیات القبر
اس کو ہم دنیا کی حیات کا تتمہ اور آخرت کی حیات کا مقدمہ قرار دے سکتے ہیں، تو یہ مستقل حیات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ثم یحییکم عند انتہاء آجالکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیں گے عند انتہاء آجالکم، جب تمہاری اجل پوری ہو جائے۔ ثم یحییکم بالبعث ثم الیہ ترجعون، پھر بعث کے بعد وہاں حوض کوثر ہے اور کیا کیا ہے، لمبی مدت ہے، 40 سال کی مدت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ تردون بعد البعث فیجازیکم باعمالکم، تم کو اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر بعث پر فرمایا لما انکروہ، یعنی جب انہوں نے کہا بعث کی کیا دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا تو چھوٹے سے انسان کو بطریق اولا پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلق لکم، جنہوں نے تمہاری لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب۔ اب لکم پر اشکال ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فائدے کے لیے پیدا کیا، حالانکہ سانپ ہے، بچھو ہے اور موذی جانور ہے، مچھر ہے، وہ تو ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، نقصان دینے کے لیے ہے۔ تو اس کے متعدد جواب ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، فائدہ یا استعمال میں ہوگا، یا فائدہ اعتباراً کہ تم اس سے عبرت لوگے، تو اس معنی میں فائدہ ہوگا۔ تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، فائدہ استعمال سے ہوگا، یا فائدہ اعتباراً کو ختم کر دے، دوسرا مطلب بیان کرے تو آسان ہو جائے گا۔ یعنی فائدہ دو قسم کا ہے، ایک استعمال میں ہے اور ایک بغیر استعمال کے ہے۔ تو یہ جو سانپ اور بچھو وغیرہ ہے، اس کے استعمال میں تو فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں دوسرے فوائد ہیں۔ مثلا سانپ جو ہے چوہوں کو ختم کرتا ہے، چوہوں کو ختم کرتا ہے، تو یہ فائدہ ہے کہ چوہوں کو ختم کیا تو فصل بچ گئی۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے ہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ فائدہ ہے کہ کیڑے مکوڑے گندگی کھاتے ہیں تو گندگی کی بدبو اور اثرات سے لوگ بچ جاتے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ تو خلق لکم آپ کے فائدے کے لیے، اور اس کو مزید آسان بنا دے تو کہیں گے کہ ایک فائدہ ظاہر ہے، ایک فائدہ مخفی ہے۔ فائدہ ظاہرہ یہ ہے جیسے ہم پھل کھاتے ہیں، اور فائدہ باطن یہ ہے کہ جن چیزوں کا فائدہ ظاہر نہیں ہے لیکن چھپا ہوا فائدہ ہے۔ اب اگر آگ جلاتی ہے تو یہ نقصان ہے، لیکن آگ پکاتی ہے تو یہ فائدہ ہے۔ تو خلق لکم اے لنفعکم، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خلق لکم ما فی الارض من النعم، اس سے مراد نعمتیں ہیں، تو نعمتیں آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ نے جو اشکال کیا وہ تو نعمت نہیں ہے، دوسری چیزیں ہیں، غیر نعمت ہے۔ سانپ اور بچھو تو نعمت نہیں ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ خلق لکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا زمین کو، زمین کی چیزوں کو۔ لام سببیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے، زمین اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے پیدا کی۔ اگر انسان نہ ہوتا، انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی چیز پیدا نہ ہوتی۔ ما فی الارض،
جو کچھ زمین میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہاں میں جب کسی زمانے میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتا تھا تو بہت تفصیل بتاتا تھا کون سی چیز میں کیا فائدہ ہے، کون سی چیز میں کیا فائدہ ہے. یہاں بیان نہیں کر سکتے. ما فی الارض اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما فی الارض کو تمہارے لیے پیدا کیا، تو زمین کو بھی پیدا کیا، تو زمین کا ذکر کیوں نہیں ہوا، ما فی الارض کو ہوا. تو مصنف نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے ای الارض و ما فیہا، تمہارے لیے پیدا کیا زمین اور ما فیہا. کیا مطلب؟ یعنی ما فی الارض سے مراد ہے عالم سفلی، اور عالم سفلی میں زمین بھی شامل ہے اور ما فی الارض بھی شامل ہے، تو دونوں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے سفلیات، سفلیات میں زمین بھی ہے ما فی الارض بھی ہے. جمیعاً حال کونہ جمیعاً، ایسے حال میں کہ سب ہے. لتنتفعوا به وتعتبروا، یہ اشکال کا جواب مصنف نے دیا کہ اللہ نے ہماری فائدے کے لیے پیدا کیا تو سب میں تو فائدہ واضح نہیں ہے، تو فرمایا لتنتفعوا به، بعض سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، وتعتبروا، اور بعض سے تم عبرت حاصل کرتے ہو. عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر دلالت کرتے ہو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزوں کو پیدا کیا. تو تعتبروا عبرت حاصل کرنا اور سبق لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں مختلف حکمتوں اور مختلف فوائد کے لیے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا. استوا کے مختلف معنی آتے ہیں. استوا کے معنی استقامت بھی ہے، استوا کے معنی توجہ بھی ہے، اور استوا کے معنی غلبہ بھی ہے، اور استوا کے معنی ہے قوت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ 6 معنی ہیں. تو یہاں استوا اس کے معنی ہے قصدہ. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمانوں کی طرف. بعد خلق الارض، زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف قصد کیا. فسواهن 7 سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا آسمانوں کو 7 آسمان. تو اشکال ہے کہ ہن ضمیر سما کو راجع ہے اور سما مفرد ہے. تو مصنف نے جواب دیا کہ ہن ضمیر سما کو راجع ہے، لیکن یہ ابتداء مفرد ہے اور نتیجہ کے اعتبار سے جمع ہے، کیونکہ جب آسمان کو پیدا کیا تو اس کا نتیجہ 7 آسمان ہے، تو اس لیے ہن آیا. کہ ابتداء کے اعتبار سے مفرد ہے اور انجام کے اعتبار سے جمع ہے، اس لیے سواہن آیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہن ضمیر مبہم ہے اور 7 سماوات اس کی تشریح ہے. فسواہن ضمیر مبہم ہے لأنها فی معنی الجمع، کیونکہ سما جمع کے معنی میں حکم میں ہے. الآئلۃ الیہ الراجعۃ الی الجمع، یعنی یہ سما 7 آسمانوں کی طرف راجع ہونے والا ہے. یہ سیرہ، یعنی سواہن بمعنی سیرہن 7 سماوات. تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ 2 مفعول سوا کے کیسے آئے. تو مصنف نے کہا سوا بمعنی سیرہ ہے اور ہن مفعول اول ہے اور 7 سماوات مفعول ثانی ہے، یعنی سیرہن 7 سماوات. جیسے دوسری آیت میں فقضاہن 7 سماوات. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے. اگر علم پیدا ہونے سے پہلے ہو تو مجملاً علم اجمالی ہے، اور اگر پیدا ہونے کے بعد ہو تو اس کو مفصلاً کہتے ہیں. قبل الخلق مجملاً، بعد الخلق مفصلاً. پس کیا تم عبرت نہیں لیتے ہو کہ جو قادر ہے اس کے پیدا کرنے پر ابتداءً، وہو اعظم منکم، جبکہ آسمان زمین تم سے بڑے ہیں، وہ قادر ہے تمہارے اعادے پر.
اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی کہ زمین مقدم ہے پیدا کرنے میں یا آسمان، وہ کل بتا دیں گے انشاءاللہ.